الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، طہارت کے حوالے سے 21ویں غلط فہمی لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ ایک غلط فہمی اور غلط تصور اسلامی بہنوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ اگر 10 دن کے بعد بھی عورت کو حیض کا خون آتا رہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو حیض اور پیریڈ کا خون ہے جو مہینے میں مخصوص دنوں میں عورتوں کو آتا ہے، تو وہ اگر شروع ہوا اور 10 دن رات تک آتا رہا، اس کے بعد بھی وہ خون جاری رہا، تو اب یہ ایک غلط فہمی، غلط تصور پایا جاتا ہے کہ بعض اسلامی بہنوں میں کہ جب تک یہ خون جاری رہے گا تب تک نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی اجازت نہیں رہے گی۔ حالانکہ حکم شرع یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ حیض اور پیریڈ کا خون 10 دنوں تک ہو سکتا ہے۔ 10 دنوں کے بعد اگر خون آتا ہے تو اس کو حیض کا خون نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو استحاضہ کا خون کہا جائے گا۔ اور استحاضہ کے خون میں حکم یہ رہتا ہے کہ اس میں نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے، اور اس میں جو استحاضہ کا خون نکلتا ہے تو اس سے صرف وضو ٹوٹتا ہے، اس سے غسل کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ تو 10 دن کے بعد بھی اگر خون جاری رہتا ہے تو اس کو حیض کا خون نہیں کہا جائے گا، استحاضہ کا خون اس کو مانا جائے گا۔ اب اس میں ایک اہم چیز یہ بھی ذہن میں رکھی جائے کہ اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس سے پہلے جو مہینہ گزرا گیا تو اس مہینے میں کتنے دنوں تک عورت کو خون آیا گیا۔ اگر اس سے پہلے والے مہینے میں 6 دنوں تک، 7 دنوں تک عورت کو خون آیا گیا، تو اب جو 4 دن بچے ہوئے گے، 6 دن تک اگر خون آ کر کے بند ہوا تھا پہلے والے مہینے میں، اور اس مرتبہ خون 10 دنوں سے زیادہ آیا گیا، تو بیچ میں جو 4 دن گئے 7 سے لے کر کے 10 تک، ان 4 دنوں کو چونکہ استحاضہ کے دن مانا جائے گا اور 6 ہی دن حیض کے مانے جائیں گے، تو اس حالت میں وہ 4 دنوں میں جو عورت نے نماز نہیں پڑھی گے، چونکہ استحاضہ کا خون مانا جائے گا، تو ان نمازوں کی قضا کرنا ضروری ہوگا۔ یہ مسئلہ اچھی طریقے سے ذہن نشی کر لیا جائے۔ 10 دنوں سے زیادہ خون آتا گئے تو فوراً غسل کر کے نماز روزہ شروع کر دے گی عورت، اب اس کو حیض کا خون نہیں مانا جائے گا۔ اور اس سے پہلے کی جو عادت ہے اس عادت کے مطابق دیکھا جائے، 4 دن 3 دن جو بیچ میں عادت سے زائد ہیں 10 دنوں تک، تو ان دنوں کی جو نمازیں عورت نے نہیں ادا کی گئے ان کی قضا کرنا ضروری ہوگا۔ چنانچہ اس کے حوالے سے در مختار جلد 1 صفحہ نمبر 476 پر اور صفحہ نمبر 498 پر واضح طور پر یہ مسئلہ ذکر کیا گیا کہ وہاں اس مسئلے کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے فتاوی رضویہ شریف جلد 4 صفحہ نمبر 351 میں یہ مسئلہ مذکور ہے کہ جب تک دم آئے، یعنی جب تک عورت کو خون آئے، نماز ترک کی جائے۔ ہاں، اگر 10 روز کامل سے آگے بڑھے تو غسل کر کے پڑھنا شروع کریں، اور وہ پچھلا طمس یعنی پچھلا جو حیض کا خون آیا جس کے بعد احتباس ہو گیا تھا، یعنی خون رک گیا تھا، 10 دن سے زیادہ خون اس مرتبہ آیا گیا، تو اب پہلے جو خون آنا بند ہوا تھا اس سے اگلے مہینے میں وہ دیکھا جائے گا۔ اگر 10 دن آیا تھا
اس سے پہلے والا جو خون گئے وہ بھی 10 دن آیا تھا، تب تو کوئی حرج نہیں گئے، ورنہ جب یہ 10 دن سے بڑھے تو وہ پچھلا خون جتنا 10 سے کم تھا اتنے دنوں کی نماز کی قضا کی جائے گی۔ مثلا وہ 6 روز کا تھا، جو پچھلا خون آیا گیا اس سے پہلے والے مہینے میں وہ 6 روز کا تھا، تو 4 دن کی نماز قضا کریں گے، اور 4 جو زائد دن بچتیں گے 7 سے لے کر 10 تک ان کی نمازوں کی قضا کی جائے گی۔ باقی 6 دن حیض کے مانیں گے تو ان میں تو قضا کی کوئی حاجت نہیں رہتی ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم معاملہ اور اہم مسئلہ کہ اس پر توجہ رکھی جائے۔ 10 دن سے زیادہ اگر پیریڈ کے ایام میں خون عورتوں کو آتا گئے تو یہ مسئلہ بہت اہم ہے، اس کے حوالے سے خود بھی اس کو ذہن و دماغ میں محفوظ کر لیں اور دوسروں تک بھی اس مسئلے کو پہنچانے کی کوشش کریں۔